السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز کے گراؤنڈ بیسڈ ریڈار کی پاکستان ایئر فورس کی سروس میں موجودگی کی خبر پر بات کریں گے۔ چین کا ہائپرسونک میزائل تجربہ، اکینجی ڈرون کے ساتھ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار کے انٹیگریشن سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے حال ہی میں ریلیز کی جانے والی ویڈیو میں پاکستان کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے گراؤنڈ بیس ریڈار کو دیکھا گیا ہے۔ ڈیفینس ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان ایئر فورس کی سروس میں پہلے سے موجود یہ ریڈار بنیادی طور پر گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز کا گراؤنڈ بیسڈ ایس بینڈ میڈیم رینج سرویلنس ریڈار ہے، جبکہ پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال یہ ریڈار بنیادی طور پر پاکستان ایئر فورس کے ملٹی رول ریڈار سسٹمز کا حصہ ہے، جس کے تحت پاکستان ایئر فورس نہ صرف امریکی ساختہ TPS-77 بلکہ چائنیز ساختہ YLC-18A ریڈارز کو استعمال کرتی ہے۔ خیال رہے کہ گڈز کے علاوہ پاکستان کی نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک اور دیگر فرمز بھی مختلف طرح کے ریڈارز بنا چکی ہیں، جن میں سے کچھ کو حال ہی میں ہونے والی آئیڈیاز دفاعی نمائش میں بھی پریزنٹ کیا گیا تھا۔ ترک کمپنی بیکر نے اپنے اکینجی ڈرون کے ساتھ ایساسان کے تیار کردہ مراد ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار کو کامیابی سے پہلی مرتبہ ٹیسٹ فلائی کیا ہے۔ بیکر کی جانب سے جاری کردہ ویژولز کے مطابق اکینجی اے ڈرون کے ساتھ، جس کو یوکرینین ساختہ AI-450T ٹربو پراپ انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، اس نے اس ریڈار کے ساتھ پہلی مرتبہ آن بورڈ ٹیسٹ فلائی کیا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے ہی مراد ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار کو ترکی کے اپ گریڈڈ F-16 فائٹر جیٹس کے ساتھ ٹیسٹ فلائی کیا جا چکا ہے۔ مراد ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار کے بارے میں اطلاعات ہے کہ یہ نہ صرف ایئر ٹو ایئر بلکہ ایئر ٹو سرفیس فنکشنز بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ ایئر ٹو ایئر کیپیبلٹیز کی بات کریں تو اس میں میزائلز کے لیے مڈ کورس گائیڈنس، اس کے علاوہ ہائی اسپیکٹ سرچ کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر ڈیٹیکشن اور ویدر موڈ شامل ہیں۔ ایئر ٹو سرفیس کیپیبلٹیز میں SAR امیجنگ، گراؤنڈ موونگ ٹارگٹ ڈیٹیکشن اور فکس ٹارگٹ ٹریکنگ کے علاوہ میپنگ اور رینج فائنڈنگ قابل ذکر ہے۔ اکینجی ڈرون کے ساتھ اس ریڈار کی کامیاب انٹیگریشن کے بعد اب نہ صرف اکینجی ڈرون کے ساتھ ایئر ٹو ایئر میزائلز انٹیگریٹ کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی، جس کے تحت آنے والے عرصے میں اکینجی ڈرون کے ساتھ گوگدوگان، بوزدوگان اور سنگر ایئر ٹو ایئر میزائلز کو انٹیگریٹ کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ایئر ٹو سرفیس فنکشنز میں یہ ریڈار اکینجی ڈرون کو ویری لانگ رینجز پر نہ صرف ISR پرفارم کرنے بلکہ سی ٹارگٹس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ ٹارگٹس کو ایکوائر کرنے کی صلاحیت پرووائڈ کرے گا، جو اس سے پہلے الیکٹرو آپٹیکل یا انفرارڈ سسٹمز فوگی کنڈیشنز یا کلاؤڈز میں پرفارم کرنے کے حوالے سے دشواریوں کا سامنا کرتے ہیں۔ چین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے ریسنٹلی لانگ رینج ہائپرسونک میزائل کو ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری کردہ ویڈیوز کے مطابق چین کے تیار کردہ لانگ رینج ہائپرسونک میزائل کو انر منگولیا میں ٹیسٹ فائر کیے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ چین اس سے پہلے بھی اپنے ہائپرسونک میزائلز کے تجربات کر چکا ہے، جبکہ چین ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو ہائپرسونک میزائلز نہ صرف ڈیولپ کر چکا ہے بلکہ اس کی آرم فورسز ان میزائلز کو باقاعدہ ڈپلائے بھی کر چکی ہیں۔ خیال رہے کہ رشیا اور چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ایئر لانچ بلکہ گراؤنڈ بیسڈ ہائپرسونک میزائلز وغیرہ اپنی آرم فورسز میں شامل کر چکے ہیں، جبکہ امریکہ بھی حال ہی میں اپنی آرمی کے حوالے سے یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ بہت جلد ہائپرسونک ویپن سسٹمز کو باقاعدہ ڈپلائی کر دے گا۔ تاہم امریکہ کو ابھی بھی ایئر لانچ ہائپرسونک میزائلز باقاعدہ انڈکٹ کرنے کے حوالے سے دشواریوں کا سامنا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہائپرسونک میزائلز ماک 5 سے زائد کی سپیڈ پر فلائی کرتے ہوئے نہ صرف دشمن کے ریڈارز کو چکمہ دینے بلکہ ہائی سپیڈ کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے جیسی صلاحیتوں سے لیس ہوتے ہیں۔ روس کی جانب سے نہ صرف ایئر لانچ بلکہ گراؤنڈ لانچ ہائپرسونک ویپنز حالیہ یوکرین جنگ میں بھی استعمال کیے جانے کے دعوے پہلے ہی سامنے آ چکے ہیں۔ امریکی کمپنی جنرل اٹامکس نے اپنے حالیہ پریس ریلیز میں اعلان کیا ہے کہ کمپنی کی جانب سے اس کے UAV سسٹمز کے رولز کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق کہا گیا ہے کہ 20 سے 30 جنوری کے درمیان جنرل اٹامکس کے MQ-9B سی گارڈین ڈرون کو اینٹی سب مرین وارفیئر کیپیبلٹیز کے حوالے سے بھی پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے آپریٹ کیے جانے والے MQ-9B
सी गार्डियन ड्रोन ने कामयाबी से एंटी सबमरीन सेंसर्स डिप्लॉय करने का मुजाहिरा किया है, जिसमें SDS पॉड्स यानी सोनोबॉय डिस्पेंसिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए इन एंटी सबमरीन वारफेयर सेंसर्स को डिप्लॉय किया गया है। सी गार्डियन ड्रोन पहले ही सबमर्ज टारगेट्स को ट्रैक करने जैसी सलाहियतों का मुजाहिरा कर चुका है, जबकि न्यूली डिजाइन SDS पार्ट्स के बदौलत अब इन ड्रोन्स को एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी भी हासिल हो गई है। ख्याल रहे कि जनरल एटॉमिक्स के MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, जो लॉन्ग रेंज पर न सिर्फ सर्वेलेंस बल्कि दीगर रोल्स के साथ साथ कई तरह के लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन सर अंजाम दे सकता है। अमेरिका की जानिब से ये ड्रोन्स उसके करीबी इत्तेहादियों को प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें भारत और जापान भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा तस्दीक की है कि उसकी आर्म फोर्सेस को साउथ कोरियन कंपनी हैनवा की जानिब से इब्तदाई हंट्समैन सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स और आर्मर्ड एमुनिशन रीसप्लाई व्हीकल्स डिलीवर कर दी गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से कहा गया है कि पहले बैच के तहत एक तकरीब के दौरान बाकायदा हैनवा आर्मर्ड व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जानिब से 2 AS-9 हंट्समैन सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स और एक AS-10 आर्मर्ड एमुनिशन रीसप्लाई व्हीकल ऑस्ट्रेलिया की आर्म फोर्सेस को बाकायदा प्रोवाइड कर दी गई हैं, जबकि इन तीनों व्हीकल्स को ही साउथ कोरिया में मैन्युफैक्चर किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ने इब्तदाई तौर पर 30 AS-9 सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स और 15 AS-10 आर्मर्ड एमुनिशन रीसप्लाई व्हीकल्स ऑर्डर कर रखी हैं, जबकि इन व्हीकल्स को हैनवा आर्मर्ड व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। ख्याल रहे कि AS-9 हंट्समैन बुनियादी तौर पर साउथ कोरियन कंपनी हैनवा की तैयार करदा K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स पर ही बेस्ड हैं, जबकि दोनों मालिक के दरमियान तय पाने वाली डील के तहत ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर में इन सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मकामी सतह पर प्रोड्यूस करेगा। ऑस्ट्रेलिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि इस वक्त आर्मी की सेवा से मौजूद M777 टोड होविट्जर्स की निस्बत AS-9 होविट्जर्स आर्मी को लॉन्ग रेंज और हायर एक्यूरेसी के साथ साथ फास्टर रिलोकेशन आफ्टर फायरिंग के अलावा एडवांस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, जबकि साउथ कोरिया के साथ तय पाने वाली इस डील के तहत तकरीबन 400 अफराद इस प्रोग्राम पर काम करेंगे, जिसके तहत नियर फ्यूचर में मजीद 129 रेड बैग इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स साउथ कोरियन कंपनी हैनवा से एक्वायर की जाएंगी। पोलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अमेरिका के साथ तकरीबन $300 मिलियन की डील साइन की है, जिसके तहत पोलिश आर्म फोर्सेस के लिए बोइंग कंपनी के तैयार करदा 8 AH-64D अपाची हेलीकॉप्टर्स लीज पर हासिल किए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर यूनाइटेड स्टेट्स से इसी साल हासिल किए जाने हैं, जबकि इन हेलीकॉप्टर्स को पोलिश आर्म फोर्सेस की जानिब से इब्तदाई तौर पर इन सिस्टम्स के साथ हमांगी के तौर पर लीज पर हासिल किया जा रहा है, क्योंकि पोलैंड इससे पहले ही अमेरिकी कंपनी के साथ 96 अपाची हेलीकॉप्टर से मुतालिक डील अगस्त 2024 में साइन कर चुका है। बोइंग के साथ पोलिश आर्म फोर्सेस की जानिब से तय होने वाली डील के तहत 2028 में उसे इब्तदाई 15 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए जाने हैं, जबकि दोनों मालिक के दरमियान तय पाने वाली इस डील की मालियत तकरीबन $10 अरब बताई जाती है। गो के बोइंग के तैयार करदा अपाची हेलीकॉप्टर्स के इन 96 यूनिट्स में से उसे इब्तदाई डिलीवरीज का आगाज 2028 में ही शुरू कर दिया जाएगा, ताहम ये डिलीवरीज 2032 तक मुकम्मल होंगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।